ہم نے تیرا تجربہ بہت مرتبہ کیا، ہر معاملے میں تمہیں آزمایا، تیری آزمائش کی، تیری جلوتوں کو دیکھا، تیری خلوتوں کو بھی دیکھا، تیرے لڑکپن کو بھی دیکھا، تیری جوانی کے شباب کو بھی دیکھا، اور تیری ہر قسم کے معاملات کو، تیری تجارت کو بھی دیکھا، تیرے گھر کے اندر بھی دیکھا۔ جربناک غیر مرارا، بہت مرتبہ تیرا تجربہ کیا، بہت مرتبہ تیری آزمائش کی۔ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تیرے اندر سچائی ہی سچائی پائی ہے، ہر معاملے میں تجھے دیکھا ہے تو سچا پایا، ہر معاملے میں تمہیں آزمایا ہے تو سچا نکلا ہے۔ یہاں تک تو مکہ والے صادق امین کہہ رہے تھے، یہاں تک تو آپ کی ذات کے اوپر ایمان تھا، آپ کی ذات کے اوپر مکمل اعتماد اور یقین تھا، اور فرماتے ہیں کہ مکہ والوں، اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے نیچے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہو کر تمہارے یہ مال و مویشی کو تباہ و برباد کر دے گا، کیا تم مان لو گے؟ مکے والے کہنے لگے ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم پھر بھی مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس 40 سال کا تجربہ تمہیں یہ کہتا ہے، 40 سال کا مشاہدہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، تو پھر یہ کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو 360 تم نے اپنے اللہ کے گھر کے اندر رکھے ہیں، یہ سارے جھوٹ ہیں، یہ سارے باطل ہیں۔ اللہ، آپ دیکھیے نبی کا ایک مقام ہو گیا، اب ہی دیکھیے نیچے سے ابو لہب بولا، آپ کا حقیقی چچا ہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ کے ہٹائے، جو تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ کے ہٹائے کہ اے نبی جربناک غیر مرارا، بہت مرتبہ تیرا تجربہ کیا، بہت مرتبہ تجھے آزمایا، ما وجدنا فیک الا صدقا، وہ ابو لہب نیچے سے کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کیا محمد تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ یہ ہم اپنے 360 کو جھٹلا کر، باطل قرار دے کر ایک کو مان لے، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا، اس لیے اپنی نبوت اور صداقت کے ہم سے اقرار کرواتا پھرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو نبی کی سب سے پہلی گستاخی، سب سے پہلا جو بے ادبی کا جملہ بولا گیا وہ یہ جملہ بولا گیا، ابو لہب سب سے پہلا گستاخ رسول، سب سے پہلا اللہ کے نبی کی شان کے اندر گستاخی کرنے والا، سب سے پہلے نبی کی شان کے اندر بے ادبی کرنے والا وہ یہ شخص تھا، اور اپنا حقیقی چچا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ کلمہ مان لیا تو میری چتراہٹ ختم ہو جائے گی، میرا مقام، میرا اسٹیٹس وہ ختم ہو جائے گا، پھر میں نے تو اس کو نبی مان لینا، میں نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، تو پھر یہ سارے 360 میرے گئے، میرا مقام کیا، میرا اسٹیٹس کیا، میرا مقام، میری عزت، سارا کچھ گئی۔ اب وہ اس مقام تک تو نہ پہنچ سکا، اس نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گرانے کی کوشش کی، لیکن جس کو عزت رب العالمین دے دے، جس کے مقام کو اللہ رب العالمین بڑھا دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے اس جملے کی وجہ سے پوری صورت اللہ کے نبی کے اوپر نازل فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو میرے نبی کو کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ جب ہلاکت آئی، موت آئی، تو کوئی مال و متاع اس کے کام نہیں آیا۔ جب اس کے مرا ہے تو اس کی لاش ایک بہت موذی بیماری کی وجہ سے مرا تھا، تو کوئی اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، یا اس کے سکے بیٹے موجود تھے، وہ اس کو کوئی دفناتا نہیں تھا، ہاتھ ہی لگاتا تھا، تو لوگوں نے اس کے بیٹے کو تانے دینے شروع کیے، تمہارا باپ مرا ہے، بدبو آ رہی ہے باہر، اس کو دفناؤ، اس کو کہیں ٹھکانے لگاؤ۔ پھر انہوں نے 2 حبشیوں کو کرائے پہ لیا اور کہا کہ ہمارے اس باپ کو نہ کہیں ٹھکانے لگا دو۔ انہوں نے بڑے بڑے لمبے بانس لے کر اور بانسوں کے ساتھ اس کی لاش کو دھکیل کر دھکے لگا کر ایک گڑھے کے اندر پھینکا۔ یہ ہے گستاخ رسول اور اس کا انجام۔ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ذلت دکھائی، دنیا کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ تو خیر میں اب یہ کر رہا تھا کہ نبی کی گستاخی ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب
लोग उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, नहीं पहुंच सकते, फिर उस नबी के मुकाम को गिराने की कोशिश करते हैं। एक यहूदी, सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, 3022 नंबर, अबू राफिया यहूदी का नाम है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में बहुत ज्यादा गुस्ताखाना कलमे, गुस्ताखाना बोल कहा कर। तो एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो इस यहूदी का काम तमाम करके आएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए तो कहने लगे अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ, इसको ठिकाने लगाने के लिए मैं हाजिर हूँ। और ये किले का बहुत बड़ा सरदार था, ताजर था। ये किस्सा मुख्तसर, ये किले के अंदर गए हैं, उस गुस्ताखे रसूल को, बेअदब रसूल को और हिजो करने वाले, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले को जहन्नम वासिल करके, कत्ल करके जब बाहर आ रही है, बाहर आते हुए इन्होंने समझा कि शायद जमीन आ गई है, लेकिन वो जरा ऊंची जगह पे थे, जमीन जरा नीची थी, तो पांव रखा है तो पांव आगे जाकर पिंडली टूट गई। अल्लाह के रसूल के गुस्ताख को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद खुद अपनी क्या हालत है कि वो पिंडली ही टूट गई। अब अल्लाह के नबी के सामने ये नहीं आके कहा हमने आपके गुस्ताख को कत्ल कर दिया लेकिन अपनी पिंडली तोड़वा ली, ऐसे नहीं कर। आकर अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुना दी कि अल्लाह के नबी, आपका जो गुस्ताख था, जो आपकी शान में गुस्ताखियां किया करता था, हाँ उसको हमने जहन्नम वासिल कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने देखा कि उसकी पिंडली टूटी हुई है और ऊपर इमामा, अपनी पगड़ी का कपड़ा बांधा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी पिंडली को बाहर निकालो। पिंडली को जब बाहर निकाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर हाथ फेरा तो सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी के अल्फाज है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके ऊपर हाथ फेरा तो वो फकअन्नहा लम अश्तकीहा क़त्तु, वो ऐसी पिंडली हो गई कि जैसे कभी इसके अंदर दर्द और तकलीफ हुई ही नहीं। जब कुर्बानी है तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उस कुर्बानी की कदर भी है। यहां पर एक और चीज मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, ये मामला एक बहुत ही वादे कर देगा। ये जो या रसूलुल्लाह मदद या वो मदद के नारे लगाने वाले हैं, इनमें से कोई एक आशिक़े रसूल ये कुर्बानी दे दे कि अपनी टांग तोड़वाए और रोज़ा रसूल पे जाकर ये कहे कि या रसूलुल्लाह, दुनिया के अंदर जब आप दुनिया में मौजूद थे, आपके एक सहाबी की जब टांग टूटी थी तो आपने हाथ फेर कर उसको सही ठीक किया था अल्लाह ताला के हुक्म से, तो आप भी मेरी टांग टूट गई है, मेरी फरियाद रफी करें। हमारा ईमान है कि दुनिया जहान की कब्रें वो रसूलुल्लाह की कब्र से अफजल नहीं है। दुनिया जहान की कब्रें चाहे वो जहां पर भी हो, किसी भी बड़े से बड़े वली, कुतुब, गौस, अब्दाल की कब्र क्यों ना हो, वो अल्लाह के नबी रसूल की कब्र से अफजल नहीं हो सकती। तो अगर तो ये आशिक़े रसूल की टांग वहां पर जाकर ठीक हो जाए तो मान लेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो होश है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मान लें कि गौसे आजम दस्तगीर वो ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई भी ये नहीं कर सकता। तो खैर हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं कि आज के ज़माने के अंदर जितनी भी ये गुस्ताखियों के वाक़यात हमारे सामने हैं, चाहे वो सियालकोट का वाक़या हो जो कि अभी कुछ दिनों पहले हुआ, या कि वो अभी ताज़ा खबरें आने वाली कायदाबाद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की गुस्ताखी का वाक़या हो, या आसिया बीबी मलऊना का वाक़या हो, इसी तरह पेशावर के अंदर गाजी खालिद कुछ देर पहले वो बड़ा चर्चा हुआ था उसका, गाजी खालिद का, या फिर सलमान तासीर जिसको मुमताज कादरी साहब ने कत्ल किया था उसका वाक़या। यहां पर हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? हम शरीयत की निगाह से इन वाक़यात को किन नजर से देखते हैं, वो जरा तवज्जो के साथ सुनिए। इन तमाम वाक़यात में चाहे वो कोई भी वाक़या हो, कोई गैर मुस्लिम अल्लाह के रसूल के अंदर शान के अंदर गुस्ताखी करने वाला, या वो मुसलमान बूढ़ कर जानबूझकर, कौन मुसलमान है जो अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी कर सकता है? जान बूढ़ कर अगर कोई मुसलमान अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करता है तो इस पूरे अमल के अंदर 3 तबके मुजरम हैं, सिर्फ एक नहीं 3 तबके मुजरम हैं।
इस पूरे मामले के अंदर, इन पूरे वाकयात के अंदर जो हो चुके हैं, और अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम करे। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आइंदा भी कोई वाकया पेश आता है तो इस पूरे वाकयात के अंदर हमारी नुक्ता नजर शरई हुक्म, शरीयत के एतबार से 3 बड़े मुजरम हैं। पहला मुजरम वो हमारी अदालतें, हमारे रियासती अदारे हैं, जहां पर इंसाफ नहीं है, जहां पर इंसान ने अपना हक लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, अपना हक लेने के लिए भी वहां पर लोगों के धक्के और ताने सुनने पड़ते हैं। हमारी सबसे पहला मुजरम, पहला तबका मुजरम वो हमारी अदालतें, जहां पर इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जहां पर अल्लाह की अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, वहां पर एक शख्स वो भी है जो कि आदिल हुक्मरान है, अदल और इंसाफ के साथ लोगों के फैसले करता है। अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अर्श का साया अता करेगा, जहां पर किसी और चीज का साया नहीं होगा। और साथ साथ कुरान करीम के अंदर 3 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत, अल्लाह के नाज़िल करदा कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक फैसले नहीं करता, रिश्वत की बुनियाद पर फैसले होते हैं और सूद की बुनियाद पर ऊपर और सिफारिश की बुनियाद के ऊपर फैसले होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो इस तरह अल्लाह की शरीयत के खिलाफ फैसले करता है, अल्लाह फरमाते हैं ये लोग तो काफिर हैं, यही तो काफिरों वाला काम कर रहे हैं, यही लोग तो फासिक हैं और फासिकों वाला काम करते हैं, यही लोग तो जालिम हैं और जालिमों वाला काम कर रहे हैं। इसी वजह से देखते हैं हमारे मुआशरे की मईशत तबाह होकर रह गई। कहां पहुंच गया डॉलर? क्योंकि हमारी अदालतों के अंदर इंसाफ नहीं। जिस मुल्क के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ ना हो, अल्लाह ताला उसकी मईशत को तबाह करके रख देता है। आज देख ले अंग्रेज मुल्क, गैर मुस्लिम मुल्क, बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है, गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर इंसाफ है तो उनकी मईशत भी ठीक है, जबकि मुसलमान मुल्कों के, हमारे मुल्क के अंदर खास तौर पर इंसाफ नहीं है तो हमारी मईशत का देख ले। तो पहला तबका जो मुजरम है इन तमाम वाकयात में, कि लोगों को पता है कि अगर ये अदालत के अंदर केस लेकर गए तो अदालत, उन्होंने तो बड़ी बाहिफाजत इसको मुल्क बदल कर देना है और इसको बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देना है, इसको सिक्योरिटी दे देनी है, तो लोग फिर मजबूर होकर ये कानून हाथ में लेते हैं, ये मजबूर होकर लोग ये सारा काम करते हैं। इसलिए इस तमाम वाकयात में सबसे पहला और बड़ा मुजरम वो हमारी अदालतें और रियासती अदारे। इनको अपनी इस पॉलिसियों के ऊपर गौर करना चाहिए और तमाम मामलात को इंसाफ के साथ अदा करना चाहिए। दूसरा बड़ा मुजरम इस तमाम वाकयात में जो हो चुके हैं और अल्लाह ना करे अगर हो, उसमें दूसरा बड़ा मुजरम वो हमारा जाहलाना मौलवियाना तबका है, कि जिन्होंने लोगों को ये हदीसें तो याद करवा दी, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू। आपने देखा नहीं, वो यही इंटरव्यू के अंदर यही हदीस बयान कर रहे हैं कि हम अल्लाह के नबी ने भी फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू, और मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू ये कहा किसको है? क्या हर दाढ़ी मुंडे को, हर बेनमाज को, हर बहनों का हक खाने वाले को, हर यतीम का माल खाने वाले को और सूदी कारोबार करने वाले को, रिश्वत खाने वाले को, बेनमाज को, कि मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू, जो नबी के गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर। ये हदीस तो लोगों ने सुना दी, ये लोग, ये मौलवियों ने, ये लोग तो लोगों को तो हदीस बता दी, लोगों को ये नहीं बताया कि अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन, कि जिस शख्स ने जानबूझकर किसी मोमिन को कत्ल कर दिया। तवज्जो से, बड़ी वईद वाली हदीस है, बड़ी वईद वाली ये आयत है कुरान करीम की। लोगों को ये मिंबरों और मेहराबों के ऊपर किस्से और कहानियां तो सुनाई गई, लेकिन ये आयात अगर सिखाई जाती, लोगों की तरबियत की जाती, तो आज मामला यहाँ तक ना पहुँचता। लोगों को अगर ये आयत सुनाई जाती, वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन, जिस शख्स ने जानबूझकर किसी मोमिन को, किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया, फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। किसी और गुनाह पे अल्लाह ने ये नहीं कहा खालिदन फीहा, किसी और गुनाह पे अल्लाह ने खालिदन का लफ्ज़ नहीं बोला, सिर्फ इस जुर्म के ऊपर अल्लाह कहते हैं खालिदन फीहा, वो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। व ग़ज़िब अल्लाह,
اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، وَلَعَنَهُ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ نے اس کے لیے بڑا ہی عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ آیت لوگوں کو سنائی، یہ آیت اگر لوگوں کو بتائی ہوتی تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن، اگر پوری آسمان والے، پوری دنیا والے، پوری زمین والے ایک مومن، ایک مسلمان کے قتل کے اندر شریک ہوں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ اللہ تمام پوری زمین والوں کو، پورے آسمان والوں کو گھٹنوں کے بل اللہ جہنم کے اندر گرا دے۔ اگر یہ حدیثیں سنائی ہوتی تو لوگوں کو پتہ چلتا یہ گھریلو معاملہ ہوتا ہے، آپس کی دشمنی ہوتی ہے، باپ بیٹے کو کوئی اپنی جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کتنی عدالتوں کے اندر کیس پڑے ہوئے کہ جو توہین مذہب کے نام کے اوپر قتل ہوئے، توہین رسالت کے نام کے اوپر قتل ہوئے، بعد کے اندر پتہ چلا یہ جی معاملہ ہی کچھ اور تھا، یہاں پر تو جھگڑا ہی کچھ اور تھا۔ یہ سیالکوٹ والا واقعہ آپ دیکھ لیں، توہین مذہب کے اوپر نام کے اوپر تو قتل تو کر دیا، لیکن بعد کے اندر معاملہ کھلا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ یہ سارے منصبہ نبی فقتلو کہنے والے یہ سارے سامنے آ گئے، گالیاں دے کر وہاں پر اس کو قتل کیا۔ لوگوں کو تربیت نہیں کی گئی ان مولویوں نے یہ تو لوگوں کو کہانیاں سنائی، یہ تو لوگوں کے قصے سنائے کہ بابا جی نے چھال ماری تھی اور آسمان سے بھی اوپر چلے گئے، اور اس طرح کے من گھڑت واقعات تو سنائے، لیکن اللہ کے نبی کی یہ حدیث نہیں سنائی۔ اللہ کے نبی کعبے کا طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران کہتے ہیں بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑی حرمت ہے، لیکن لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، ایک مومن اور مسلمان کی حرمت، مومن اور مسلمان کی عظمت اور حرمت اور عزت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تجھ سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس کی مال اور اس کا خون وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، یمن کے علاقے کے اندر 4 بڑے بڑے بدماشوں نے، اس علاقے کے بڑے بدماش نامور بدماش تھے، انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ جہاں پر پائیں ان کو قتل کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا امیر المومنین وہ بڑے پہنچے ہوئے قاتل ہیں، وہ اپنی قوم کے بڑے بہت بڑے بڑے وہ بدماش ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے جملے صحیح بخاری کی روایت 6896 کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لو اشترک فیہا اہل صنعاء، اگر اس قتل کے اندر اہل صنعاء یمن کے سارے لوگ ملوث ہوتے لقتلتهم جمیعا، میں سب کو قتل کروا دیتا۔ لوگوں کو بتایا ہی نہیں، ان لوگوں نے، لوگوں کی تربیت ہی غلط کی گئی ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا کہ نماز نہ پڑھو، کچھ کم نہ کرو، بس یہ کہ گستاخ رسول لب کے ان کو قتل کرو، جنت پکی، اور جنازے کے اندر بھی لوگ لاکھوں شریک ہوں گے۔ جب تربیت لوگوں کی یہ لوگوں نے مولویوں نے کی ہے تو پھر ایسے ہی معاملہ سامنے آنے، اسی طرح کے پھر واقعات سامنے آنے۔ تو دوسرا طبقہ اس کے اندر جاہلانہ مولویوں کا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بیان سننے کے اندر، جمعہ سننے کے اندر آپ لوگ اس منبر اہل حدیث کے پاس آئے جہاں پر قرآن و سنت کی دعوت دی جاتی ہے، یہاں پر یہ کسی کہانی نہیں سنائی جاتی کہ بابا جی نے چھال ماری تھی اسمانہ تو اوپر چل گئے، یا 11 سال 9 سال میں نے عالم رویا نے امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھا ہے، نہ کہانی۔ تو اس کی طرح تیسرا بڑا مجرم اس طبقے، اس پورے واقعات کے اندر وہ ہماری جاہل عوام ہے، وہ ہماری جاہل عوام ہے جنہوں نے نجات صرف اسی کے اندر سمجھ لی، جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی نہ کوئی گستاخ رسول لبے صحیح، اس کو قتل کرو اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جاؤ، چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، سود کا کاروبار کرو، رشوت کا کاروبار کرو، اور نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو، داڑھی منڈواؤ یا نہ منڈواؤ، سارا کچھ دودھ کے اندر ملاوٹ ہوتی رہی، سارا کچھ غلط کرو، لیکن جب جہاں پر گستاخ رسول مل گئے اس کو قتل کر دو تو نجات ہو جائے۔ یہ ہماری قوم کی غلط تربیت ہوئی ہے اور انہوں نے کروائی ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے، جاہل قوم کو، جاہل عوام کو یہ چاہیے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے،
قانون اپنے ہاتھ میں لینا یہ بہت بڑا جرم ہے جس کو اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی. اور سب سے بڑی چیز ہے تحقیق. تحقیق سے کام لینا چاہیے. جب جس قوم کے اندر تحقیق آ جائے وہ قوم شرمندگی نہیں ہوتی. اب یہ سیالکوٹ کا واقعہ بغیر تحقیق کے ایک نے بات کی ہے, وہ سارے بغیر تحقیق کے گالیاں نکالتے ہوئے اور یہ نعرے لگاتے ہوئے سارے کو وہاں پر پہنچے اور اس کو قتل کر دی. اگر تحقیق ہوتی پہلے تو آج ملک کو, پاکستان کو, اسلام کو یہ شرمندگی تو نہ اٹھانی پڑتی. آج پورے غیر مسلم ممالک کی یہ تانے تو نہ سننے پڑتے. آج اسلام کا سر نیچے ہوا تو اس کے اندر تحقیق نہیں ہے بلکہ تقلید ہے. اس تقلید کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش ہوا. اور اسی طرح ان لوگوں کو اور آپ تمام کو میں ناصحانہ ایک نصیحت کروں گا. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے, اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ, باقی مسلمان تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی شان کے اندر گستاخی کی جائے. کوئی مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اگر بھول کر کسی مسلمان کی زبان سے جملہ نکل جاتا ہے, اچھا آپ کے ذہن کے اندر ایک چیز اور بھی آ رہی ہوگی, یہ ساری جو وعیدیں ہیں یا جو حدیثیں میں نے سنائی ہیں تو مسلمان کے بارے میں, اور ان مجاہدین نے اور ان عاشقان رسول نے تو ایک غیر مسلم کو قتل کیا ہے, تو اس کے بارے کے اندر بھی حدیث سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, من قتل معاہدا, جس شخص نے کسی ذمی کو قتل کیا. ذمی کون ہوتا ہے؟ جو کہ مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, لیکن مسلمانوں کے اندر ملک کے اندر مسلمانوں کی ریاست کے اندر رہتا ہے, ٹیکس دے کر اس کی جان کی, مال کی اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم ریاست کی ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے معاہد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, من قتل معاہدا, جس شخص نے کسی ذمی کو, کسی غیر مسلم کو جو مسلمانوں کے علاقے کے اندر رہتا ہے اس کو قتل کیا, لم یرح رائحۃ الجنہ, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عاما, حالانکہ جنت کی خوشبو وہ 40 سال کی مسافت سے بھی دور وہ جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. میں نے خوشبو لگائی ہے, آپ کو نہیں آ رہی ہوگی. یعنی کہ ہماری خوشبو کی یہ کیپیسٹی ہے کہ صرف مجھے آ رہی ہے کہ صرف یہ کتنا فاصلہ ہے, یہ مجھ سے تھوڑی سی دور بیٹھے اس کی خوشبو نہیں آ رہی, حالانکہ مہنگی خوشبو ہے. لیکن جنت کی خوشبو کیا ہے؟ 40 سال مسافت ہے, 40 سال بندہ دور ہوگا جنت سے تو اس کو جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ذمی کو, غیر مسلم کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے, تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. جنت کے اندر جانا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے یہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. مسلمان یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی مسلمان کو یا کسی غیر مسلم کو قتل کرے بغیر کسی وجہ کے. یہ آخری حدیث سن کے بعد ختم کرتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث کا نمبر ہے 3007. حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آؤٹ کیا. وہ مشہور واقعہ ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں, اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ فلاں مقام پر ایک عورت ملے گی, اس کے پاس خط ہوگا, اس خط کو لے کر واپس آنا ہے. تو حضرت علی اور صحابہ گئے ہیں, اس عورت سے خط نکلوایا تو پتہ چلا کہ وہ خط حضرت حاتب بن ابی بلتہ جو کہ بدری صحابی ہیں, مخلص صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی طرف سے کفار مکہ, مشرکین مکہ کو لکھا گیا تھا. تو جب وہ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حاتب یہ کیا چیز ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ گستاخی ہے کہ اللہ کے نبی کا راز آؤٹ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز, جو پوشیدہ چیز ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. حضرت عمر بیٹھے تھے, حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دی میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر نہیں, یہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ یہ اس نے بھول کے کیا, اور یہ بدری صحابی ہے. بدری صحابیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, کہ جو بھی کرو تمہاری معافی ہے. تو اس واقعے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر عدالت, جو معاملہ عدالت کے اندر کیا, عدالت نے اس کو بری کر دیا, عدالت نے اس کو معاف کر دیا, تو تب بھی ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. واقعہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کا واقعہ 3007 نمبر حدیث ہے.
اللہ کے رسول کی اس کے بڑے سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں 3610 ہے، وہ جو آیا تھا حضرت رسول اللہ مال تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت کا، اور ایک آیا بندہ اور کہنے لگا کہ اے محمد انصاف کیجیے، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اڑانی۔ تو یہ دو واقعات صحیح بخاری کی روایت ہے، یہاں پر دونوں واقعات میں اللہ کے رسول کی عدالت نے اس کو بری کیا ہے، کسی بھی صحابی نے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس گستاخ رسول کا کام تمام نہیں کیا۔ تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر یہ مسجد کے اندر آنے والے لوگ یا ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ وہ کم از کم وہ اس گناہ سے دور رہیں کہ اگر یہ کام عدالت کا ہے، قتل کرنے کا کام عدالت کا ہے، اگر عدالت بری کرتی ہے، بے گناہ ہو نا گناہ ہو جو بھی ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے ہمیں پوچھنی ہوگی۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمارے دل میں جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا۔ آگے عدالت کا معاملہ ہے، وہ گناہ گار ہوں گے یا وہ ان کے سر ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تھا بات کے اندر کہ اللہ کے رسول نے تو چھوڑ دیا میں نہیں تمہیں چھٹا ہوں، ایسے نہیں ہوا تھا، بلکہ جو عدالت نے فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو ماننا یہ بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی، امن والی، سلامتی والی اور محبت رسول والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے تو قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کے عام علم کے مطابق اور فہم کے مطابق زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو اعلان ہیں وہ سماعت فرمانے۔ پہلا اعلان تو جیسا کہ منگل والے دن درس 15 دن کے بعد وہ ہوتا ہے، تو اس منگل کو انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ حافظ بابر صدیق صاحب وہ درس ارشاد فرمائیں گے، تمام احباب اس میں شرکت فرمائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر محمد پرویز صاحب ناظم خدمت خلق مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل گجر خان، ان کے والد گرامی اور فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ سب بھائیوں سے خصوصی دعا کی اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت دے، ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے دور کرے، ہر قسم کی بیماری اللہ رب العالمین اس سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اشف مرضاه ومرضى المسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضاه ومرضى المسلمين في كل مكان، اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ومات ولا ذلك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔